جان جاں اور مشام جان معطر ہوئے، اور جو دراصل اس کیو اے انگلش اسکول کے کیو سے ماخوذ ہے، کیونکہ کیو اے قرآنک وے، اور قرآنک وے از دا کوالٹی وے۔ اس اعتبار سے صحیح ہے، لیکن انی اعلم ما لا تعلمون، ہمیں اس بات کا علم ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں زمینوں کی مخلوقات کی تفصیلات، ان کے نام، ڈیٹیل، اوصاف، ان کو علم، اس کا علم ان کو عطا فرمایا۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ دیکھو، پھر اسٹیج پر بلا کر فرمایا کہ ذرا اپنے وجود کا اور اپنی کامیابی کا اور اپنے کو ایک اہم شخصیت ظاہر کرنے کے لیے اسٹیج پر تم یہ ثابت کرو، تمام یہ فرشتے نورانی پاکیزہ مخلوق ہیں، لیکن ان پاکیزہ مخلوق کے درمیان ہم اپنی زبان سے نہیں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ تم ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے کیا سیکھا، تم نے کیا پڑھا۔ اور سکھانے والے اللہ پاک خود تھے، ٹیچر ان کے کہیے یا استاد کہیے یا معلم کہیے، صحیح لفظ عربی کا معلم ہے وہ اللہ پاک تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پھر اللہ پاک نے پہلے فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ، فرشتوں نے کہا نہیں بتا سکتے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ بتائیں گے، علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے پھر پوچھا بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے تفصیلات بتانا شروع فرما دی۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، بے شک آپ کی حکمت، آپ کا علم، آپ کی تدبیر آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہمارے ذہنوں سے بڑھ کر چیزیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام مختلف علوم و فنون و مہارات، اسکلز ان کے اندر موجود ہیں، جس کی بنیاد پر ان کو بلندیوں پر جانا ہے، لہذا اے فرشتوں اگرچہ تم نورانی ہو، پیارے ہو، فرما بردار ہو، لیکن سجدہ کرو، جھک جاؤ ان کے سامنے، حکم اللہ کا ہے، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، لیکن قبلہ ان کو بنا لو تاکہ یہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ساری کائنات کا نظام یہ چلائیں گے اور ان کی اولاد چلائیں۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما حوا کو پیدا فرما کر جنت جیسے جگہ پر ان کو رکھا، پھر دنیا میں بھیجا کہ غلطی ایک ہو گئی کہ پاک صاف ہو کر آؤ یہاں اچھے بن کر، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا، جس کے بارے میں فرشتوں نے چیلنج کیا تھا اور تم نے عملاً ان کے چیلنج کا جواب دیا تھا، اس کو ثابت کر کے دکھاؤ یہاں دنیا میں زندگی گزار کر۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء نے، اور پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ the last prophet نے، اور ان پر جو سب سے پہلی وحی آئی اقرأ پڑھو، لیکن کیسے پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق، کیونکہ خالی نالج، صرف نالج اور صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، تربیت بھی ضروری ہے، بنیادیں درست ہوں، عقیدہ و ایمان درست ہو، اس لیے اس رب کے نام سے پڑھو۔ پڑھنے کے لیے تو بہت جگہیں مل جائیں گی، لیکن اس رب کے نام سے پڑھو جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس رب کے نام کے بغیر پڑھنا شروع کر دو تو کیا ہوگا؟ بھٹک جاؤ، مخلوقات میں کھو جاؤ گے اور خالق کو، کریٹر کو بھول جاؤ گے، پیدا کرنے والے کو بھول جاؤ گے۔ اس لیے اس رب کے نام سے پڑھو۔
चुनाचे سب سے پہلی یونیورسٹی دنیا کی اور سب سے پہلا مدرسہ کہیے, اسکول کہیے, یونیورسٹی کہیے, صفا یونیورسٹی اور مدرسہ ہے جو مسجد نبوی میں مدینہ پاک میں قائم ہوا اور آج تک چلا. اور یونیسکو کے حساب سے کیمبرج, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے وہ یونیورسٹی ہے, اور ہے بھی, کیونکہ اس زمانے میں اس مدرسے میں صرف قرآن اور حدیث کے الفاظ نہیں پڑھائے جاتے تھے, صرف حافظ نہیں بنایا جاتا تھا. قرآن اور حدیث میں چھپی ہوئی جو سائنسی باتیں ہیں وہ بھی اس میں تھی, اگرچہ مقصد وہ نہیں تھا. مقصد اور تمام علوم کا امام کون ہے؟ رب, اور رب سے رب کا خصوصی علم جس کو قرآن اور حدیث اور فقہ اور تفسیر اور عقیدہ کہتے ہیں, جو ہماری بنیادیں ہیں وہ اصل علم ہے جس میں عالم اور مفتی اور مفسر اور محدث بن کر تیار ہوتے ہیں, وہ امام ہے. تمام علوم کا امام وہ ہے, اور تمام علوم سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اور میڈیسن, میڈیکل سائنسز وغیرہ تمام علوم کیا ہیں؟ اس امام کے مقتدی ہیں. اگر امام اکیلا ہو تو بھی کافی نہیں, اور اگر مقتدی صرف ہو تو بھی کافی نہیں. امام کے ساتھ مقتدی کا ہونا ہے, تبھی مسجد آباد ہوگی, مقصد پورا ہوگا. اس لیے اسلام نے صرف امام کو اہمیت نہیں دی بلکہ کہا مقتدیوں کا بھی خیال کرو. اسلام نے صرف قرآن اور حدیث میں مفتی اور عالم اور محدث بننے کے لیے نہیں کہا بے شک کوئی امام میں پہلے ان کی فکر کرو, اس کو تیار کرو, اس فیلڈ کو سجاؤ, لیکن مدرسوں کے ساتھ ساتھ اسلامی اسکول ایسے ہونے چاہیے جس میں مختلف سائنسز پڑھائی جائیں, میتھ, سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, دیگر مختلف علوم پڑھائی جائیں. چنانچہ علماء پہلی ہی صدی سے ایسے سائنسداں مسلمانوں میں تیار ہوئے جو آج تک ہزاروں سے زیادہ تعداد ہے جنہوں نے کوئی نہ کوئی کتاب لکھی, ہزاروں سے زیادہ ہیں. پرانے آج نہیں, آج تو اس صدی کو چھوڑ اس صدی میں تو لاکھوں مسلمانوں میں, لیکن پرانے جب یورپ کا ڈارک ایج کا زمانہ تھا, وہاں کوئی نالج, کوئی سائنس اور فزکس نہیں پڑھائی جاتی تھی. ارے تو چلے جاؤ نا پڑھنے, اور سب سے پہلی یونیورسٹی جو یونیسکو کے حساب سے, ہمارے حساب سے تو ہے یہ بہت ساری, یونیسکو کے حساب سے وہ بھی مسلمانوں کی یونیورسٹی جو آج تک چلی آ رہی ہے, مراکش میں, فاس شہر میں, وہاں میں گیا تو پی ایچ ڈی میں نے وہیں سے کی ہے, تو وہاں کی یونیورسٹی آج تک قائم ہے. کیمبرج سے بھی پہلے 859 عیسوی میں تقریباً 250 ہجری کے آس پاس وہ یونیورسٹی آج تک, اس سے پہلے نہیں. تو کئی سائنسداں میتھمیٹکس میں ماہر, فلکیات اور اسٹرونومی میں ماہر, آج تک اس زمانے سے ماہرین ہم مسلمانوں میں پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں. اور جب یہ زمانہ آیا, ایک زمانہ وہ آیا جب یورپ نے مسلمانوں سے یہ علوم منتقل کر کے وہاں پر یونیورسٹیاں قائم کی, جب ان کا ڈارک ایج ختم ہوا اور دھیرے دھیرے وہ مسلمانوں کے پاس اور انہیں کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے آنے لگے, وہ جا کر یہاں سے ڈاکٹر, انجینئر اور ماہرین سائنس کے, فزکس کے, کیمسٹری کے پیدا ہو کر وہاں گئے, تیار ہو کر وہاں گئے. وہاں انہوں نے اپنی یونیورسٹیاں قائم کی, اسکولز قائم کیے, اور یورپ کو ترقی پر دنیا کے اعتبار سے, لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں, دنیا اور دین دونوں اعتبار سے. اس لیے مسلمانوں کے علماء نے اس زمانے سے بھی یہ فکر کرنا شروع کی تھی, اور آج تک یہ فکر چلی آ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں, اور تمام اگر ملک کی ترقی چاہتے ہیں, ملت اور قوم کی ترقی چاہتے ہیں, تو ایسے اسلامک اسکول ہونے چاہیے جس میں اچھی تعلیم ہو. لہذا اس سلسلے میں جب علماء نے فکریں کی تو الحمدللہ کے اسکول قائم ہوئے, جن کی کوشش ہے کہ ہم اچھی سے اچھی انگلش اور سائنس بھی اچھی دیں, اور دوسری طرف ہم بنیادیں بھی فراہم کریں. اللہ کا شکر ہے ان میں ایک کامیاب اور بہت سارے حضرات کی گواہی سے کہ وہ انگلش اسکول تیار ہوا. اس کے پیچھے دعائیں, فکریں, توجہات رہیں بزرگوں کی, بڑوں کی, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور آج یہ
ہمارے بچے آپ کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے صحیح سیکھا ہے کہ نہیں، کوشش کریں گے کہ ہم صحیح چل رہے ہیں کہ نہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیج پر بلا کر فرشتوں کے سامنے مظاہرہ کروایا تھا، ہمارے بچے بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے ٹیچرز، ہمارا اسکول اور ہمارے پیرنٹس نے کس حد تک ہمیں تقویت کی، حوصلہ افزائی کی، فکر کی، تربیت کی ہماری، اور ہمیں کہاں تک پہنچانے کی کوشش کی اور کس حد تک وہ کامیاب ہوئے. یہ باتیں ہم اپنی زبان سے نہیں، انشاءاللہ ہمارے بچے آپ کے سامنے یہ پھول جو اپنی مہکی ہوئے کے پھول اور آپ سب کے گوشے جگر کے گوشے انشاءاللہ جو پھول کی اپنے پھول جیسی مہکوں کو، اپنے پھولوں کی مہکوں کو یہاں مہکائیں گے اور اروما سے آپ کو معطر اور آپ ہم سب کی مشام جان کو معطر کریں گے. تو انشاءاللہ ہم سب ان کو بھی دعائیں دیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ہمارا ویژن ہے، ہمارا مشن ہم انشاءاللہ اس تک پہنچیں گے اور اپنے پڑھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور جو ہمارے یہ جو محنتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دن دنیا رات چوگنی ترقی فرمائے اور اس طرح کے اچھے اسلامک اسکولز اللہ پاک سے دعا ہے ہر علاقے میں قائم ہوں، تاکہ جس امور میں ہم پیچھے رہ گئے یا غلط راہ پہ چلے گئے تو ہم ان میں صحیح راہ پر چلتے رہیں اور اپنے ویژن کو پائیں اور یہاں تک کہ کامیابی کا جھنڈا ہم سب کے ہاتھ میں ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.